کہتے ہیں اتنی چیزیں کھانے کے لیے اللہ نے پیدا کر دی تو سر کھانے کی کیا ضرورت. کتنی طرح طرح کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, فرمایا بنی آدم کو بڑی عزت دی ہم نے. اتنی نعمتیں. ٹیمپریچر کیسے درمیانی رکھا گیا ہے. سورج کی کرنیں اگر براہ راست ہم پہ پڑنا شروع ہو جائیں تو جلا کے راکھ کر دیں. اس کو روکا ہوا ہے, اس میں گیسز پیدا کر کے چھان چھان کے وہ کرنیں ہم پر آ رہی ہیں تاکہ جتنی ضرورت ہے زمین کو, جتنا ٹیمپریچر چاہیے اتنا ملے, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. یعنی آپ اگر سو رہے تھے, آنکھ بند ہوئی تو سامنے کوئی پنکھا بھی رکھ کے چلا گیا آپ کے, ہیں بھائی, تاکہ اس کو ہوا بھی, بولو نا, تو آپ کو تو اور تعجب ہو گیا, تو پنکھا رکھ کے چلا گیا, ٹیمپریچر بھی مینٹین رکھ رہا ہے. یہ کیسی کیسی چیزیں اللہ نے پیدا کی. پھر جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, مرد ہے تو اس کے دل میں عورت کی طلب پیدا ہوتی ہے, عورت ہے تو اس کے دل میں مرد کی طلب, تو مرد کے لیے عورت کو اور عورت کے لیے مرد کو پیدا کر کے نکاح کو آسان بنا دی. جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تاکہ تمہیں ان سے سکون اور اطمینان محسوس ہو. اگر اللہ عورت کو پیدا نہ کرتا, مرد ہوتے, زندگی میں جو ایک سکون اور اطمینان کی زندگی ہے وہ انسان کی تباہ ہو جاتی. عورت ہوتی, مرد نہ ہوتے, عورت کی زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا نہیں ہوتا. یہ بھی ضرورت تھی, تو اس ضرورت کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا. پھر انسان کیا, ہر مخلوق کی خواہش ہے اس کا خاندان ہو, اس کا گھر آباد ہو, تو اللہ فرماتے ہیں جعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اسی بیوی سے بیٹے بھی دیے اور انہی بیٹوں سے پوتے بھی دیے, تمہیں اولادیں دی اس نے تمہیں. تو ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے, ہر چیز کیا ہو رہی ہے. اب کافر کیا کرتا ہے, اس کا جرم کیا ہے. جو سیکولر لوگ ہیں نا, لبرل لوگ, وہ مذہب کا بہت مذاق اڑاتے ہیں, مولویوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. ابے یہ کیا نماز روزے زکوٰۃ حج پہ لگا دیے انہوں نے, گورا دیکھو ترقی کر کر کے کہاں پہنچ گیا. کر لو ترقی, آنا کس کے پاس ہے, اللہ کہنے جہاں مرضی نکل. یہ ایسے ہی ہے جیسے دو آدمی لیٹے ہوئے, دونوں کی آنکھ لگتی ہے, ایک کھجوریں دونوں کو ملتی ہے, ایک اپنے مالک کو تلاش کر رہا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی چل گیا کہ مالک کہاں ہے, مگر اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کیا یہ بیوقوف ہے, یہ مالک کا شکریہ ادا کرنے جا رہا ہے, اسے پیسے دینے جا رہا ہے, اور میں ترقی کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں, میں کھجور سے حلوہ بنا رہا ہوں, پھر حلوے سے معجون بناؤں گا. یہی ہے نا دنیا کی چیزوں سے, ایسی معجون بناؤں گا کہ ایک چمچہ کھاؤ اور آدمی بالکل طاقتور ہو جائے. یہ چیزوں میں لگ گیا. وہ بناؤ بھائی, کھجوروں سے معجونیں بناؤ, دوائیں بناؤ, لیکن جس نے یہ کھجور دی ہے پہلے, یہی فرق ہے, یہی وجہ ہے کہ مسلمان کیسا ہی نالائق ہو بالآخر جنت میں جائے گا, اور کافر کتنا ہی ترقی کر کے چاند تک پہنچ جائے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے, کیونکہ اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو اور اپنے محسن کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی. اللہ کا کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا احسان کہ وہ شخص جو آپ کو جنگل میں چیزیں میسر کر کے جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ جب آپ کے دل میں طلب ہے کہ میں اپنے محسن کو پہچانوں اور آپ کو محسن نہیں مل رہا, تو اس نے اپنا خود تعارف کروا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ تم اپنے مالک کو تلاش کرتے رہو, مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو ٹھیک نہیں. 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور ان تمام پیغمبروں نے اللہ کا ہمارے سامنے تعارف کروایا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. وہ اللہ ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا, زمین کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ اس کے اوپر نصب کر دیے.